تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک ہر سوموار سے جمعہ آپ لوگوں کے لیے تفصیلی مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہوئے 14ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بائبل مقدس کھولیے اور اس مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو info@biblemutalaa.com پر بھیجیے، خدا ان کے فضل سے ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی۔ بھائی کیسے ہیں میں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، سب سے پہلے میں 14ویں باب کے مرکزی موضوعات جاننا چاہوں گا۔ جب ایک فریسی نے مسیح کو دعوت دی تو اس نے قبول کی اور اس کے گھر گیا۔ در حقیقت جب مسیح کہیں جاتا ہے تو ہمیشہ کی طرح وہ ایک روشنی ہے جو کہ چھپے ہوئے اور تمام تاریک حصوں کو ظاہر کرتی ہے، لہٰذا جس نے اسے دعوت دی تھی اس نے اسے اور باقی مدعو لوگوں کو اور جس نے اسے سوال کیا تھا مخاطب کیا، اور جب مسیح گھر میں داخل ہوتا ہے تو مسیح اس گھر کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر اس نے فضل کے بارے میں ایک زبردست تمثیل کہی جس کا ذکر لوکا کی انجیل میں ہے۔ لوکا فضل کے بارے میں 8 تمثیلیں بیان کرتا ہے، اور یہاں ہم ایک بڑی زبردست تمثیل دیکھتے ہیں جو فضیلت کے بارے میں ہے۔ باب کے آخر میں وہ ہمیں مسیح کی پیروی کرنا اور قیمت کے بارے میں واضح بتاتا ہے، اسے جو اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلتا ہے۔ شکریہ۔ اب میں پہلا حصہ پڑھوں گا جو پہلی آیت سے 14ویں آیت پر مشتمل ہے۔ جی بھائی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا، اور وہ اس کی طاق میں رہے، اور دیکھو ایک شخص اس کے سامنے تھا جسے جلندر تھا۔ یسوع نے شرع کے عالموں اور فریسیوں سے کہا کہ سبت کے دن شفا بخشنا روا ہے یا نہیں۔ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی اور رخصت کیا، اور ان سے کہا، تم میں ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں گر پڑے اور وہ سبت کے دن اس کو فوراً نہ نکال لے؟ وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے۔ پس اس نے جو مدعو تھے ان سے ایک تمثیل کہی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ مہمان صدر جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں، جب کوئی تجھے شادی میں بلائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ کے شاید اس نے کسی تجھ سے بھی زیادہ عزت دار کو بلایا ہو، اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلایا ہے آ کر تجھ سے کہے کہ اس کو جگہ دے، پھر تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے، بلکہ جب تو بلایا جائے تو سب سے نیچی جگہ جا بیٹھ، تاکہ جب تیرا بلانے والا آئے تو تجھ سے کہے، اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ۔ تب ان سب کی نظر میں جو تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تیری عزت ہوگی، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پھر اس نے اپنے بلانے والد سے بھی یہ کہا کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائے اور تیرا بدلہ ہو جائے، بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں، اندھوں کو بلا، اور تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ بھائی یوسف، یہ بیانات عام اصول ہیں، جی، اور اگر ان کا اطلاق ہو تو یہ اعلیٰ اصول ہیں۔ صحیح۔ ہمیں بتائیے کہ مسیح کی ان سب سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات یہ کہ وہ مسیح کو پرکھنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ اس کے سامنے ایک شخص کو لائے جو کوڑی تھا،
मसीह जो हमेशा ही भलाई करता है, उसने उसके साथ सबत के दिन भलाई की, और मसीह ने सबत के अलावा भी लोगों के साथ भलाई की। वो गरीबों की भलाई के लिए आया, और उसके सामने एक दुखी आदमी था जिसे कोढ़ था, और उसने उसे देखा था। और ये बात हमें यसाया 56:10 की याद दिलाती है, जिसमें लिखा है कि उसके निगहबान अंधे हैं, उसके निगहबान अंधे हैं। नतीजा ये है कि मसीह ने उनसे एक सवाल पूछा, लिहाजा वो ना सिर्फ अंधे निगहबान हैं बल्कि वो नाकाम शागिर्द भी हैं। बाइबल कहती है कि जब मसीह ने उनसे सवाल पूछा तो वो खामोश रहे। सवाल क्या था? सबत के दिन शिफा देना रवा है या नहीं? बेशक उनके पास जवाब नहीं था कि सबत के दिन शिफा देना रवा है या नहीं, और उनके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो ये सब कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो मसीह में गलती ढूंढ रहे थे, लेकिन ये मुमकिन न था। और जब वो खामोश रहे तो मसीह ने उसे शिफा दी और उसे जाने दिया। यहाँ पर मसीह ने उन्हें एक जबरदस्त जवाब दिया। तुम में से कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े? और बाब 13 में उसने गधे और बैल के बारे में बात की, और यहाँ सूरत हाल मजीद खराब है। उसने पहले गधे की बात की, और उसने कहा कि तुम में से कौन है जो अपने गधे या बैल को कुएं पर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और यहाँ एक शख्स बीमार है, बस तुम में से कौन है जिसका बैल या गधा पानी में गिर जाए तो वो उसे आपका ना मतलब कि निकाले? ये डूब रहा है। हो। फिर मसीह ने बुलाए हुओं को देखा कि वो मेहमान सदर की जगह किस तरफ पसंद करते हैं, और फिर उसने मेजबान से बात की, क्योंकि उसने देखा कि उसने सिर्फ अमीर लोगों को बुलाया है। और फिर आखिरकार आखिरी आयत में वो उस शख्स से मुखातिब हुआ जिसने सवाल पूछा था कि मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाएगा। शुक्रिया भाई यूसुफ। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। चौदहवीं आयत में हम रास्तबाजों की क़यामत के बारे में पढ़ते हैं। इससे क्या मुराद है? जी भाई। देखिए, रास्तबाजों की कयामत जी उठने के 5 नामों में से एक है, जिसमें से वो सब जो मसीह पर ईमान रखते हुए मरे मसीह में खुशी पाएंगे। पहला नाम लुका 14:14 में है, रास्तबाजों की कयामत। लुका 20 में वो कहता है मुर्दों में से जी उठना, और लुका 5 में लिखा है जिंदगी की कयामत। और इब्रानियों के 11वें बाब में हम पढ़ते हैं एक बेहतर कयामत। और मुकाशफा के 20वें बाब में वो कहता है पहली कयामत। इनमें से हर एक नाम के खूबसूरत मानी हैं। रास्तबाजों की कयामत, कौन जिंदा होगा? रास्तबाज। मुर्दों में से जी उठना। और ये कयामत कैसे वाक़ई होगी? कुछ जिंदा हो जाएंगे लेकिन बाकी जिंदा नहीं होंगे। जिंदगी की कयामत, ये कयामत किसकी तरफ इशारा करती है? जिंदगी की तरफ। इसके मुकाबले में एक बेहतर कयामत है। अगर वो ना मरे तो वो बेहतरीन कयामत से महजूज ना होंगे। और आखिर में पहली कयामत है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली कयामत में शरीक हो, और ऐसों पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही, वो जो दूसरी दफा पैदा हुआ वो एक बार मरता है फिर नहीं मरता, लेकिन जो एक दफा पैदा हुआ वो यकीनन दूसरी दफा मरेगा। एक दफा यहाँ और फिर दूसरी मौत। इसका नाम रास्तबाज की क़यामत है। ये रास्तबाजों का गिरोह है, सही। लेकिन वहाँ बदकार भी हैं। जी उनकी दूसरी क़यामत होगी बेशक। 1000 साल बादशाहत के इख्तिताम के बाद, जी। उस बड़े अजीम तख्त के सामने। बिल्कुल। ठीक है। अब हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे जो 15वीं आयत से 24वीं आयत पर मुश्तमिल है। बड़ी ज़ियाफ़त या अजीम दावत की तमसील। जी आप मुझे नए अहदनामे में मौजूद खानों के मुतल्लिक बताइए, हम जानना चाहेंगे। यहाँ 4 बड़े खाने हैं और एक दुख का खाना है। और 4 खानों की तरतीब ये है। फजल का खाना जिसका जिक्र यहाँ हुआ, मोहब्बत का खाना जिसका जिक्र पहले करंथियों के 11वें बाब में हुआ जो इशाए रुबानी है, रफाकत का खाना, मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाएगा, मुकाशफा 3:20 में। और आखिर में जलाली खाना, मुकाशफा 19 में बरे की शादी का खाना है। मुबारक वो हैं जो बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। बस फजल के खाने के बाद मोहब्बत का खाना है, और फिर आखिर में बाप के घर में जलाली खाना है। लेकिन एक खाना दुख का खाना है, और ये उनके लिए है जिन्होंने
اسے ایک بہت بڑے کھانے کی نظر کیا اور اس کو ایک بڑی ضیافت کا نام بھی دیا گیا ہے، اور مکاشفہ 19 میں ایک بڑی ضیافت مکاشفہ کا 19 ذکر ہے، ایک بڑی ضیافت کے بارے میں، نہ کہ خدائے عظیم کے بارے میں۔ بے شک خدا واحد اور عظیم ہے، لیکن یہاں ایک بڑا کھانا ان کے لیے ہے جنہوں نے فضل کے کھانے کو رد کیا۔ صحیح، تو یہ فضل کا عظیم کھانا ہے۔ صحیح۔ اس کھانے میں کن کو مخاطب کیا گیا ہے اور مہمان کون کون سے ہیں؟ اس کی خوبیاں اور مقاصد کیا ہیں؟ خداوند کا سوال یہاں ایک مشاہدے سے شروع ہوا، مہمانوں کا ذکر کر کے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کی بادشاہی میں کھائے۔ گویا انسان تیار ہے اور خدا یہاں رکاوٹ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جب کوئی نجات کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے خدا کی مرضی، مطلب وہ اس میں رضا مند ہے، اور خداوند اس سے پوچھنا چاہتا ہے کہ خدا کیسے راضی ہے، تو اس نے ایک تمثیل کہی۔ ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت لوگوں کو بلایا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا۔ سب نے کہا میرے پاس یہ بہانہ ہے اور میرے پاس یہ، لہٰذا اس عوامی دعوت نامے میں کوئی بھی شامل نہ ہوا۔ لیکن بلانے والا سنجیدہ ہے اور ضیافت تیار ہے، اس لیے اس نے نوکر سے یہ کہا کہ جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا اور سڑکوں اور کوچوں میں تو جا، میں چاہتا ہوں کہ گھر مہمانوں سے بھر جائے۔ وہ گیا اور لوگوں کو اندر آنے کے لیے مجبور کیا، اور اس مجبور کرنے والے دعوت نامے پر ان کا گھر لوگوں سے بھر گیا، لہٰذا ایک عوامی دعوت نامے پر کوئی نہ آیا، اور خدا کے مجبور کرنے والے دعوت نامے پر ان کا گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ اور عام طور پر دعوت میں آنے والے لوگ کون تھے؟ وہ سب مہمان، غریب، اندھے اور لنگڑے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ پہلے ہم نے اس انجیل کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ یہ غریبوں کی انجیل ہے۔ شروع سے ہی خدا غریبوں کی فکر کرتا ہے۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اور اسی لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے۔ مبارک ہو تم جو غریب ہو۔ اور یہاں یہ دعوت غریبوں سے بھر گئی تھی، وہاں سب غریب تھے۔ دعوت نامہ ان لوگوں کو دیا گیا جو اس کے مستحق نہ تھے۔ جی، جو بہانے انہوں نے کیے، میں اس کے روحانی معنی جاننا چاہتا ہوں۔ کسی کے پیچھے روحانی معنی کیا ہیں جو کہے گا میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں، اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرے کہے میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، اس میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ یا ایک اور جو کہے میں نے بیاہ کیا ہے، اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذاق خیز اور بیکار بہانوں کے بارے میں بتاتے ہیں، غیر منطقی بہانے۔ جس نے کھیت خریدا اس نے کہا کہ میں نے کھیت خریدا ہے، پر یہ پہلے خریدا ہوا ہے، تو نے پہلے نہیں دیکھا؟ کیوں؟ دیکھنے سے مراد جانچ کرنا ہے، جی دیکھنا چاہیے، اس کی جانچ کرنا۔ اسے خریدنے سے پہلے اسے جانچ ضرور کرنی چاہیے تھی۔ یا جس نے کہا میں نے 5 جوڑی بیل خریدا ہے، انہیں آزمانے جاتا ہوں۔ اگر کوئی بیل کو آزما رہا ہے کہ وہ رات کو کیا کرے گا، یہ شام کا دعوت نامہ ہے، تو کیا وہ شخص اسے خریدنے کے بعد آزمائے گا؟ اور تیسرے نے کہا کہ میں نے بیاہ کیا ہے، تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آتا؟ کیا میزبان نے تجھے اپنی بیوی کو ساتھ لانے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے بیکار کے بہانے بنائے، اور یہ مجھے جو عبرانیوں کے 12:25 میں درج ہے اس کی یاد دلا رہا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا، اور لکھا ہے کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے، تو ہم آسمان پر ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم حصے کو ختم کریں جس میں ہم نے مجبور کرنے والے دعوت نامے پر بات کی، انسان جو ہے فطری طور پر باغی ہے، صحیح، وہ کبھی بھی خدا کے تحفے قبول نہیں کرتا، جی، لہٰذا خدا کو مداخلت کرنی پڑی۔ جبری دعوت نامہ انسان کی باغی مرضی سے متعلق ہے، صحیح، وہ انسان کو بحال کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے جبری دعوت نامے کو قبول کرے۔ بالکل، یہ سوچنے کا انداز شاید کچھ لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو کہ خدا نے ابدی طور پر لوگوں کو چنا ہوا ہے، اور جب عام دعوت نامہ دیا گیا تو سب نے رد کر دیا، لیکن خدا نے ان لوگوں کو پہلے سے مقرر کیا جو جبری دعوت کے ذریعے اس کے پاس ہے۔ مجھے چند اور بائبلی ثبوت دیجیے جو اس خیال کی وضاحت کرتے ہیں۔ میں یوحنا کے 3 باب سے شروع کروں گا، جس میں اس نے بہت ہی حیران کن الفاظ کہے تھے جو شاید اس معاملے کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں، جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا آیت 32 اور 33 میں۔ یوحنا 3 باب کی 32ویں آیت، یہاں یوحنا مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا وہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ سنو اور کوئی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا، صحیح، اور یہ واضح واضح الفاظ ہیں۔
کوئی اسے قبول نہیں کرتا، اور اگلی آیت میں لکھا ہے جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا ہی سچا ہے۔ پہلے کسی نے قبول نہ کیا۔ جب عام دعوت نامہ دیا گیا تو وہ سب ہم آواز تھے، انہوں نے بہانے بنائے، سب کی وجوہات مختلف تھیں، اور جب جبری دعوت نامہ دیا گیا تو لوگوں نے اس دعوت نامے کو قبول کیا۔ ہم یہ کہاں دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے 2 آیات کافی ہیں۔ یوحنا 10 میں وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا نام کر بنام۔ باہر لے جاتا ہے۔ یہ عام بلاوا نہیں۔ اس نے متی سے کہا کہ سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اور اس نے شمعون پترس اور اندریاس سے بھی یہی کہا، اور وہ بھی سب کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے یہ تھے۔ درخواست نہیں بلکہ حکم ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مسیح کی کشش ہے۔ بالکل صحیح۔ یہاں ایک شخص اپنے لیجرز اور اپنے پیسوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ متی تھا، اور اس سے ایک ہی لفظ کہا گیا، میرے پیچھے ہو لے، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ یقیناً یہ ایک بادشاہ کے الفاظ اور اختیار ہے۔ دوسری آیت رومیو میں ملتی ہے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر کیا تاکہ وہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں یہ پہلے سے پلوٹا معلوم ہو۔ تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اسی طرح، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ میرے بیٹے کے ہم شکل ہوں، اور میرے پیدا ہونے سے پہلے مجھے اس نے مقرر کیا کہ اس کے بیٹے کا ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا بہت سے ٹھہرے۔ بھائیوں اور میں۔ جن کو اس نے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان سب کو اس نے راست باز ٹھہرایا۔ یہ عام دعوت نامہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک دعوت نامہ تھا۔ انہیں راست باز ٹھہرانے کے بعد اس نے انہیں جلال بھی بخشا تھا، کیونکہ وہ دینے پر قادر ہے۔ شکریہ بھائی یوسف، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چھبیسویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محبت کا الٹ نفرت ہے۔ اپنے باپ اور ماں سے نفرت رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف۔ یہاں ہمارے پاس ایک آیت ہے، اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں سب سے پیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس نے ہمیں دشمنوں سے محبت کرنے کی تعلیم دی ہے، تو باپ، ماں اور بیوی اور بچوں سے کس قدر کریں گے؟ لیکن ان الفاظ کا یہاں یہ مطلب ہے کہ خدا پر رشتوں کو ترجیح نہ دیں۔ بس ان رشتوں کی محبت اور خدا کی محبت میرے سامنے ہے، تو میں کس کا چناؤ کروں؟ کس کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا؟ اپنے ماں باپ یا بیوی یا بچوں کے ساتھ، یا پھر ہم وہ کریں گے جو لاوی نے کیا، جس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا، نہ بھائیوں کو مانا اور نہ اپنے بیٹوں کو پہچانا۔ دیکھیں یہاں پر یہی معنی ہے، اگر آپ مسیح کے شاگرد بننا چاہتے ہیں تو پھر مسیح کو پہلے نمبر پر ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بائبل میں لفظ نفرت سے مراد ترجیح نہ دینا ہے۔ مثال کے طور پر بائبل کہتی ہے کہ جب خداوند نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی، اور اس سے نفرت کرنے والا شخص کون ہے؟ یعقوب۔ یہاں لفظ نفرت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں پر راخل پر لیا کو ترجیح دینا ہے، صحیح۔ اور یہاں پر راخل اس کی عظیم اور عزیز بیوی ہے، اور راخل اگر عزیز ہے تو لیا سے نفرت نہیں۔ یہاں پر اس کے معنی نفرت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس پر کسی اور کو ترجیح دینا ہے، اور یہاں پر ایسا ہی ہوا تھا۔ شکریہ بھائی یوسف، آپ نے لفظ نفرت کی وضاحت کی، لہٰذا جی۔ اس کا مطلب نفرت نہیں بلکہ مسیح کو ترجیح دینا ہے۔ بالکل۔ کیا اس حصے میں مسیح کی پیروی کرنے کی کوئی اور شرائط بھی ہیں؟ بے شک اس حصے میں اور بائبل کے دوسرے حصوں میں کچھ شرائط بھی ہیں۔ میں آیت 26 پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اگر کوئی میرے پاس آئے، آیت 27 میں لکھا ہے کہ میرے پیچھے آئے اور میرے پاس آئے، میں ان دونوں میں فرق بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے یہاں پر پہلے کیا آتا ہے؟ پہلے اس کے پاس آتا ہے۔ میں جب اس کے پاس آتا ہوں تو بچ جاتا ہوں۔ میں ایک سخت اور مشکل راستے میں اس کے پیچھے آنے کے قابل نہیں ہوں جب تک میں پہلے اس کے پاس نہیں آتا۔ اور میرا خیال ہے کہ متی کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں اس نے یہی کہا۔ پہلے اس نے کہا، اے محنت اٹھانے والو
اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور اس کے بعد آیت 29 میں لکھا ہے، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ شاگردیت کی شرائط کیا ہیں؟ ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں مسیح کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں پر ترجیح دینی ہے، بالخصوص اپنے باپ، ماں، بیوی اور بچوں کے اوپر، کیونکہ مسیح کا ایک خاص مقام ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے، مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو۔ اسے ایک ایسی جگہ دینی ہے جو تمام لوگوں کے مقام سے بالکل مختلف ہو۔ یہ پہلی شرط تھی، اور دوسری شرط آیت 27 میں ہے، جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ یوحنا کے 8ویں باب میں لکھا ہے، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اور 13ویں باب میں وہ کہتا ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے، اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سبب سے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور یہ یوحنا 13 میں لکھا ہے۔ یوحنا 13۔ جی بالکل صحیح کہا۔ صحیح، شکریہ۔ پھر وہ اس کی پیروی کی قیمت کے بارے میں وضاحت کرتا ہے۔ جی، بس قیمت کیا ہوگی یہ واضح ہے، اور اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ قیمت کیا ہوگی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سارا جلال مسیح کے لیے ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ زندگی خوبصورت ہے، اس نے کہا کہ اگر تم میری پیروی کرو گے تو دنیا کے آقا بن جاؤ گے۔ نہیں، تو نے مجھے بتایا کہ راستہ کانٹے دار ہے، تو نے مجھے بتایا کہ میں صلیب اٹھاؤں گا۔ خداوند نے اسے واضح کیا، اور میرا خیال ہے کہ موابی عورت نے یہ نومی سے واضح طور پر سنا ہوگا، یہ نہ سوچ کہ میری پیروی کرنے سے تجھے دلہا ملے گا، کوئی تجھ سے بیاہ نہیں کرے گا۔ اس نے کہا، میں دلہا تلاش نہیں کر رہی بلکہ قبر تلاش کر رہی ہوں۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی، اور وہیں دفن بھی ہوں گی، کیونکہ میں خداوند کے لوگوں اور خداوند کو عزیز رکھتی ہوں۔ میں دنیاوی چیزوں کے لیے پیروی نہیں کروں گی، اور میں جانتی ہوں کہ مجھے تیری پیروی کرنے سے کسی قسم کا معاشی فائدہ مجھے نہیں ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے تمام ایماندار جیسے موسیٰ، جب وہ خدا کا شاگرد بنا تو اس نے بہت کچھ کھویا، لیکن جو اس نے حاصل کیا وہ بہت زیادہ تھا۔ یہاں ہم نقصان دیکھتے ہیں اور یہ قیمت گننا ہے، لیکن باب 15 اور 16 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر تم مسیح کی پیروی نہیں کرتے تو جو تم نے کھویا ہے وہ بڑھ جائے گا، مطلب تمہارا نقصان زیادہ ہوگا۔ لوکا میں لکھا ہے، مسیح کی پیروی کرنے سے آپ کیا کھوتے ہیں؟ لوکا 15 میں لکھا ہے، بے عزتی اور محرومی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ مسیح کی پیروی کر رہے ہیں تو لوکا 16 میں لکھا ہے کہ آگ اور کیڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آیت ہمیں قیمت کے شمار کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ شاید مسیح کی پیروی کرنے سے مجھے معاشی نقصان ہو، لیکن مجھے ابدیت میں فائدہ ملے گا جس سے میں دستبردار نہیں ہو سکتا۔ بس وہ کسی ایسی چیز کے قریب ہو جاتا ہے جو شاید اسے مسیح کی پیروی کرنے اور شاگردیت سے روکے۔ بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ دولت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا مسیح کی پیروی اور شاگردیت میں رکاوٹ ہوگی۔ جی، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے 5 طرح کی ضیافتوں کے بارے میں سیکھا ہے۔ فضل کی ضیافت، اور اس کے بارے میں لوکا اس کے 14 باب میں پڑھتے ہیں۔ محبت کی ضیافت جو خداوند کی ضیافت ہے، نیز رفاقتی ضیافت ہے جب اس نے کہا میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ ہے۔ اور پھر ایک جلالی ضیافت ہے جو برے کی شادی کی ضیافت ہے جو باپ کے گھر میں ہوگی۔ اور پھر آخری دکھ کی ضیافت ہے جس کے بارے میں ہم مکاشفہ 19 میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ راست بازوں کی قیامت کے مختلف نام ہے، پس یہ راست بازوں کی قیامت ہے، مردوں کی قیامت ہے، یہ زندگی کی قیامت ہے اور بہتر قیامت ہے جو پہلی قیامت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فضل مفت بلاوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے مستحق نہیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، خدا کی بخشش ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ خداوند ہم سے شاگردیت کے اس مشکل طریقے کے بارے میں بات کرتا جو کہ مختلف ہے، یعنی دینا نہ کہ لینا، اس نے یہ اپنی زندگی سے ظاہر کیا۔ اگرچہ کہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی
اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت گوارا کی۔ صلیبی موت اس کی ساری زندگی دینے پر مشتمل ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ جی ہاں، اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس نے اپنی پرواہ نہ کی۔ اس نے اپنی جسمانی ضروریات کی بالکل پرواہ نہ کی، بلکہ اس نے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ مسیح نے اپنی شاگردیت کی راہ بنائی۔ وہ اس راہ کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ اس نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ عزیز ناظرین، اس کی پیروی کرنے کا راستہ مشکل ہے۔ اس کی شاگردیت کرنے کا راستہ بہت مہنگا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سب کو رد کرنا ہوگا، حتیٰ کہ اپنے سب کاموں کو بھی، اور مسیح کو سب کچھ بنانا ہوگا۔ اور جو شخص مسیح کے پاس دولت، فائدے یا کسی ایسی چیز کی تلاش میں آتا ہے جو اسے زندگی میں ممتاز کرتی ہے، تو وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے چلنے کا راستہ مشکل ہے، لہٰذا قیمت کا اندازہ لگائیں۔ لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ تنگ دروازہ آپ کو اعلیٰ مقام، ابدی خوشی اور اجر کی طرف لے جاتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔